From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ بڑا انیوژول سا نظر آ رہا ہے اور لگتا ہے کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو جنگ میں شکست دیتا ہے۔ ایران جو اسرائیل کو شکست دیتا ہے، اسرائیل جس کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جس کے پیچھے فرانس، برطانیہ، امریکہ سب کھڑے تھے، اس کو ایران جو ہے وہ 12 دن کے اندر شکست دے دیتا ہے۔ یہ بڑی انیوژول چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ کس طرف جا رہی ہیں؟ کچھ دوست اب بات کرنے لگے ہیں کہ کیا ہم وہ جو جنگ جس کو کہتے ہیں اینڈ ٹائم وار، آرمیگیڈون کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ وہ جنگ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہ جنگ نہیں ہے، لیکن ہاں ہم اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام خمینی، آج کے دور کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو فرمودات ہیں ان کو ذرا سامنے رکھیے تو ایک ایک چیز صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کو ہم کیا کریں، کیسے ڈینائی کریں؟ اچھا، آئیے ذرا لاجیکلی بات کریں، سائنٹیفک بنیاد پہ بات کریں کہ یہ سب کیا ہے۔ دیکھیے 3-4 پوائنٹس ہیں جو آپ ذہن میں سجا لیجئے تو آپ کو کم وقت میں زیادہ ہم کمیونیکیشن کر پائیں گے اور آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے بڑی قوتوں کا چھوٹی قوتوں سے اس طرح شکست کھانا ڈیفینیٹلی ری اگنائٹ کرے گا کس کو؟ ریولوشنری آئیڈیالوجیز جو ہیں ان کو اگنائٹ کرے گا۔ بڑی قوتوں کا ایک نہیں، ساری بڑی قوتوں کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے شکست کھا رہی ہیں۔ چھوٹی قوتوں کے ہاتھ جب اس طرح شکست ہوگی تو یہ ری اگنائٹ کرے گا ان آئیڈیالوجیز کو جو ریولوشنری آئیڈیالوجیز کہلاتی ہیں، اور وہ ہر طرف سے ابھریں گی۔ پوائنٹ نمبر 2، مڈل ایسٹ میں امریکہ کی جو سپریمیسی تھی وہ چیلنج ہو گئی، اور آپ نے دیکھا جب قطر پہ ایران نے اپنا میزائل پھینکا تو مقامی لوگ وہاں سے اٹھ کے وہاں پہ گھس گئے، قطر کے ان کے بیس پہ، امریکن بیس پہ۔ یعنی یہاں سے آپ سوچ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، انڈیا اور پاکستان کی وار میں چائنا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں اس کا تسلط بالکل مضبوط ہے، انڈیا کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے۔ یہ بات امریکہ کے لیے بھی بڑی دل شکن ہے کہ ہم جس پہ بیٹ کر رہے تھے وہ تو بیچارہ بڑا کمزور نکلا۔ اچھا، جب یہ اتنی بڑی بڑی چینجز سامنے آتی ہیں تو انسان کا ذہن جو ہے وہ خود بخود ریلیجس پروفیسیز کی طرف جاتا ہے، اینڈ ٹائم وار، آرمیگیڈون، اس طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسانی نیچر ہے کہ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی خدا کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ اچھا، اب ان جنگوں کے جو نتائج ہیں ان کو آپ ذرا مورلی، لاجیکلی، ٹھیک ہے نا، سائنٹیفک بنیادوں پہ اگر پرکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کسی خاص ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ آرمیگیڈون نہیں بھی ہے تو بھی کوئی اتنی بڑی تقسیم ہونے والی ہے اس دنیا میں، کچھ اتنا بڑا چینج ہونے والا ہے جس کے لیے ہر قوم کو تیار ہونا چاہیے۔ یہی آج کا اس وقت کا ہمارا موضوع ہے۔ اس پہ آپ کے جو خیالات ہوں آپ وہ بھی شیئر کیجیے گا، اور کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اس پہ ہم
کچھ امریکہ میں فورمز بھی جا کے اس پہ بات کریں گے۔ اچھا صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ آرمیگیڈون کی جنگ شروع ہو چکی ہے، جو میرا بلیو ہے کہ نہیں، یہ وہ جنگ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس ڈائریکشن کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ نظر آ رہے ہیں، یعنی اس دنیا کی ٹوٹل بربادی کی طرف نظر آ رہے ہیں، اور ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ اس کو ہمیں 2-3 کسوٹی پہ ذرا پرکھنا چاہیے۔ لیکن ہاں، ایک بات آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 2 گروپ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک گروپ اے، چائنا، رشیا، پاکستان، ایران۔ گروپ بی، یو ایس اے، یورپ، اسرائیل۔ یہ ان کے خد و خال جو ہیں ہمیں سامنے ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب وقت ثابت کرے گا کہ بھئی ہماری یہ سوچ جو ہے صحیح ہوئی یا غلط ہوئی ہے، تو وقت صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا، اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ ان سارے حالات کو آپ مورلی، ملیٹری اور روحانی طور پہ دیکھیں، تو دیکھیے مورلی یہ حال ہے کہ ابھی 2 دن پہلے بھی روٹی مانگنے آئے ہوئے بچوں کو اسرائیل نے گولیوں سے بھونا ہے۔ 80 لوگ مارے ہیں پچھلے 2 دن میں۔ یہ مورل یہاں پہنچ گیا ہے انسان کا۔ ہاسپٹلز پہ جہاں پہ بیمار لیٹا ہوا ہے، اس پہ جب بم برستے ہیں، وہ بیچارہ دوڑ کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو بچا نہیں پاتا۔ مورلی یہاں پہ پہنچے ہیں ہم، اور ایسی بہت ساری ہزاروں مثالیں ہیں جو پوری دنیا میں ہر ملک میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی۔ تو مورلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹائم اس سے زیادہ اور کیا انسان کے پاس خطرناک ٹائم ہوگا کہ ایک معصوم بچہ روٹی ہاتھ میں لے جا رہا، اس کو کوئی گولی مار دے۔ اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، وہ بھوکا ہے۔ ملٹری وائز اگر آپ دیکھیں تو دیکھ لیجئے کہ آج یہ تصور سے باہر کی چیزیں ہیں کہ کوئی کسی کے اٹامک تنصیبات پر حملہ کرنے کی بات کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ ہو گیا ہے ایسا۔ ابھی ایران میں کیا ہوا ہے؟ ان کی جوہری تنصیبات پہ حملہ ہی تو ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اور زیادہ گہرائی میں دیکھیں تو یہ ستم آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہیں، یہ اگر انڈیا چلائے بھارت پر تو وہ امریکہ پہ، بھارت سے چلائے امریکہ کی طرف تو وہ پہنچ جائے گا اور تباہی پھیلا دے گا۔ یہ طاقت چائنا کے پاس بھی ہے، روس کے پاس بھی ہے، اور چاروں طرف آج کل بات ہوتی ہے کس کی؟ ایٹامک ویپن کے یوز کرنے کی، جو بہت خطرناک بات ہے۔ اگر آپ ملٹری کی پاور دیکھیں تو پوری دنیا میں ہر طرف ایک جنون ہے، زیادہ سے زیادہ سائبر وار ٹیکنیکس ہو رہی ہیں، سینکشنز ہو رہی ہیں، نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جمز پھیلا کے لوگوں کو مارنے کی تیاری کی جائے۔ ہر طرح سے تیار ہے یہ دنیا تباہ و برباد ہونے کے لیے۔ اچھا، اب اسپریچولی چلیے دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کو مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ تو آسانی سے قبول کر لیں گے کہ جی ہمارے مذہب میں بھی ہے اور کرسچینٹی میں بھی ہے، جوڈائزم میں بھی ہے کہ ایک اینڈ وار ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو کرسچن فیتھ میں آرمیگیڈون کہتے ہیں، اور ہمارے وہاں مجھے وہ نام یاد نہیں آ رہا، بیت الحلام، حدیث میں اس کا بڑا واضح ذکر ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ ضرور ویڈیوز دیکھ لیجئے، وہ موجود ہیں، ان کے فرمودات جو ہیں وہاں ہیں اور بہت کلیئر ہیں ان کے کانسیپٹ، تو اس سے آپ کو نالج مل سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ ساری آج ہم دیکھ رہے ہیں سائبر وار کس چیز کا حصہ ہے؟ یہ تصور میں تھوڑی تھی۔ آج سے 25-30 سال پہلے یہ چیزیں تصور میں نہیں تھی۔ آج سے 40 سال پہلے جب ہم کالج میں ڈیبیٹ کرتے تھے، کوئی ایسی بات کرے تو ہم اس کی نفی کرتے تھے کہ نہیں بھائی، تم اگر کسی کو تباہ کرنا ہے تو امریکہ روس تک کیسے پہنچے گا، اتنے لمبے فاصلے پہ کیسے مار کرے گا؟ آج یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ ایران 1500 کلومیٹر 10 منٹ میں اس کا میزائل وہاں پہنچ رہا ہے۔ تباہ کرنے کے لیے، دیکھو، تباہ کرنے کے لیے تو بارود چاہیے نا۔ کیا وہ ہے؟ وافر مقدار میں ہے۔ کیا حالات ایسے اس طرف جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں۔ اب آخر میں ایک چیز، اب اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میں ایلیمنیٹ کر رہا ہوں آپ کے ٹائم کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اب آئیے کہ آخر اس سے کوئی بچنے کی بھی صورت ہے؟
اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اچھا صاحب، اس سے پہلے کہ میں چند وہ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کروں، یہ ایک حقیقت کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ آج کوئی بھی جب دو ممالک کے درمیان میں جنگ ہے تو وہ علاقائی جنگ نہیں رہتی کہ اس ملک کا ایک کا جھگڑا بی سے ہو گیا. نہیں، آج فلسطین علاقائی مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے. کشمیر آج صرف ڈسپیوٹ امنگ انڈیا اینڈ پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کا امن تہوبالا کر سکتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کوئی بھی. اب اتنے معاش کے ایک دوسرے سے مراسم ہیں کہ آپ دن کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو اپنے ملک کی نہیں دوسرے ممالک کی بنی ہوئی امپورٹ کی ہوئی استعمال کرتے ہیں. چائے کی پتی سے لے کے آپ کی قمیض، آپ کا جوتا، آپ کی ہر چیز آج انٹر کنیکٹڈ ہے. اکانومیز جڑی ہوئی ہیں، سب کے پیٹ سلے ہوئے ہیں، اور سب کے پاس اتنا بارود ہے کہ اگر حکمت سے کام نہیں کیا. اس دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک دوست ہیں وہ اس پہ مجھ سے ڈیبیٹ بھی کر رہے تھے کہ دیکھو اسرائیل جب تک یہ بات نہیں سمجھے گا کہ فلسطین کو وہ اپنا سیکیورٹی مسئلہ سمجھتا ہے جبکہ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. وہ ہر وقت کہتا ہے ہماری سیکیورٹی خطرے میں. نہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو حکمت سے حل کرو، ان کا گھر دو، ان کی جگہ دو تاکہ مسئلہ حل ہو. جب تک ایسے اچھے لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی جیسے ہمارے پاس 1962 میں جان ایف کینیڈی تھے جب کیوبا کے وہ میزائل کا مسئلہ شروع ہوا تھا، اگر وہ جذباتی فیصلہ و ضبط کر لیتے تو کیا انجام ہوتا. تو ان سارے حقائق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا ایک نفسیاتی طور سے، ذہنی طور سے ایک بہت بڑے چینج کی طرف جا رہی ہے. اب اس کا تو ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا آرمیگیڈون کب ہوگی، لیکن اگر وہ احادیث میں ہے، بائبل میں ہے، قرآن میں ہے تو پھر ہوگی ضرور. جو اس میں لکھ دیا ہے پھر وہ لکھ دیا ہے. اب ہم اس عہد میں اس وقت زندہ ہیں، اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے کیا کچھ کرنے سے وہ رک جائے گی؟ نہیں. تو کیا آپ چھوڑ دیں کوشش کرنا؟ نہیں. آپ جس وقت میں زندہ ہیں، جس عہد میں، اس عہد میں ایک مثبت کردار ادا کیجیے. چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، آپ بھی اس پہ سوچئے گا، اپنے خیالات سے نوازیے گا. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے یہ جو بڑی پاورز ہیں نا، جتنی بگ پاورز ہیں، چائنا، رشیا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کو اپنی منافقانہ سیاست جو ہے نا اس کو بند کرنا پڑے گا، انصاف پر آنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 2، پوری دنیا میں آج میں یہ دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے. اور ڈپلومیسی کا بہترین روپ پتہ ہے کیا ہے؟ جو اسلام میں جو ہمیں اقبال نے سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ حکمت. حکمت سے کام لو. مسائل حکمت سے حل ہوتے ہیں، جنگ سے حل نہیں ہوتے، حکمت سے حل ہوتے ہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، آج ہم کو اس پوری دنیا میں اقبال کی سوچ کو پرووک کرنا چاہیے. ان کی سوچ جو تھی، ان کی جو پوئٹری ہے، لوگ ان کو شاعر سمجھتے ہیں، وہ تھے فلاسفر. ان کی ایک آفاقیت کی سوچ ہے. ان کی سوچ جو ہے وہ پوری دنیا کو، آج کے جدید دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر کیسے رہا جائے، بسا جائے. ان کی پوئٹری میں وہ ہے، ان کے فلسفے میں یہ ہے. ان کی فلسفی کو، ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں. یہی تو مسئلہ ہے، ہم نے اقبال کو جو ہے نا صرف اپنے حد تک محدود کر لیا. اور اس وقت ضرورت ہے پوری دنیا کو ان کی، کہ اس فلسفی کو ہم سامنے لائیں اور سب کو سمجھائیں. دیکھو وہ یہ کہتے تھے، اور جو انہوں نے کہا ہے اس کے شاخ نازک پہ جو بنے گا آشیاں ناپائیدار ہوگا. پورے پروف مل رہے ہیں. کیا کہتے تھے اقبال کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. ٹھیک ہے. اور احساس مروت کو کچل دیتے ہیں. کیا ان کا ایک شعر تھا کہ احساس مروت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیے اور جا کے کہیے آج سے 100 سال پہلے ہمارے ایک گریٹ پوئٹ نے یہ بات ہمیں سمجھائی تھی
کہ جب مشینیں ڈومینیٹ کریں گی تو انسان کے اندر کی مروت ختم ہو جائے گی، اور جب مروت ختم ہو جائے گی تو سمجھو انسان ختم ہو گیا۔ آج ہر طرف مشینیں لڑ رہی ہیں، مشینوں سے آپ کا واسطہ ہے۔ مثلا میں یہاں پہ یہ بات اور زیادہ پھیل نہ جائے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فلسفہ ہے اقبال کا، اس کو صرف اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، ان کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کروائیے، اس فلسفے کو یورپ اور امریکہ میں پھیلائیے اور بتائیے بھائی حل اس طرف ہے، تم کس طرف؟ حل اس طرف ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، ہمیں بہتر سیاسی لیڈرشپ چاہیے۔ آج ہمیں گاندھی جی کی لیڈرشپ چاہیے، آج ہمیں جان ایف کینیڈی کی لیڈرشپ چاہیے، ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے جو مسائل کا حل پیش کرتی ہو، جو مسئلے سے لڑنے والی لیڈرشپ نہیں چاہیے۔ آج عمران خان چاہیے۔ آپ کہیں گے میں ایکسیجریٹ کر رہا ہوں، عمران خان کو بڑا بتا رہا ہوں۔ ہاں میں بڑا بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ اوصاف ہے، وہ انصاف کے لیے، دوسرے کے حق کے لیے کھڑا ہونے والا آدمی ہے، اور حکمت کے ساتھ کھڑا ہونے والا، اور اس کا سلوشن بتانے والا آدمی ہے وہ۔ اسی کی تو سزا اس وقت وہ پا رہا ہے، اور کس چیز کی سزا پا رہا ہے؟ کوئی چوری چکاری، کوئی غنڈہ گردی، کوئی دوسرے غلط کام نہیں، کیونکہ وہ ویژنری آدمی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، منوا سکتا ہے، بات سمجھا سکتا ہے، اس کی بات ہر طرف سمجھی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کا نام اس لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5، دیکھو جب تک آپ روٹ کاز کو نہیں سمجھیں گے اور ان کو ٹچ نہیں کریں گے، جب تک امن کہیں پہ بھی قائم نہیں رہے گا، اور جس رسک کی طرف ہم آ گئے ہیں وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا کشمیر میں جب تک کشمیریوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس ریجن میں امن نہیں ہوگا۔ مڈل ایسٹ میں جب تک فلسطینیوں کے گھر پہ قبضہ کر لیا، گھر سے نکال دیا ان کو، اور وہ روٹی لیتے ہوئے بچہ جا رہا، تم گولی مار رہے ہو، یار یہ مسئلے کا حل ہے؟ اصل پرابلمس کو دیکھنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6، کہ انتہا پسندی کرنے والے جو بھی لیڈر ہوں، جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، ان کو بین کیا جائے۔ فار ایگزامپل مودی نمبر 1، ان کو پہلے بینڈ کیا تھا ہم نے امریکہ میں، ان پہ سے بینڈ نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ اس سے میں نے کہا نا شروع میں، یہ جو منافقانہ بڑی قوتیں اپنا کردار کر رہی ہیں سیاست میں، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل، اس سے مسائل اور زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ قاتل گجرات کہلاتے ہیں، ان کی انٹری بند ہو، اور چاہے وہ کوئی مسلمان ہو، ہندو، کوئی بھی ہو، سکھ، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ انتہا پسند ہے اور قاتل ہے تو اس پہ دروازے بند کریں گے تو یہ تو امن قائم ہوگا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ میڈیا جو ہے اس کے اندر یہ رسپانسبلٹی پیدا ہونی چاہیے کہ یہ اے آئی کے ذریعے جو فیک نیوز ہے، لوگوں، دیکھو ذہن ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر گھستے ہیں آدمی میڈیا کے ذریعے، اور یہ آج کل تو وہ پاؤں جوتوں سمیت لوگوں کے دماغوں میں گھسے جا رہے ہیں، دلوں میں گھسے جا رہے ہیں۔ آپ خبروں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے انسان کو اندر سے اتنا کرپٹ کر دیتے ہیں، ایسا چینج کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے اندر کی کوئی چینج نظر ہی نہیں آتی، اس کو اپنے اندر کا کوئی نقصان سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ تو اس کی رائے چونکہ قائم ہو چکی ہوتی ہے اس میڈیا کے ذریعے، تو وہ تو کہتا ہے ہاں میں صحیح ہوں، جو مجھے سمجھا رہا وہ غلط ہے۔ کیوں؟ تم نے سوشل میڈیا اتنا خطرناک پاور ہے اس کی۔ ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس ڈیبیٹ کو انشاءاللہ ہم اور بھی آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ نے پسند فرمائی تو مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔